وقم الصلاۃ لذکری۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ رب العالمین نے بھی حکم فرمایا، حضور نے بھی حکم فرمایا کہ میری امت نماز بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی عظمتوں والی چیز ہے اور بڑی ہی جو ہے نا برکتوں والی یہ چیز ہے۔ دنیا کے اندر بھی برکت عطا فرماتی ہے، آخرت کے اندر بھی سکون عطا فرماتی ہے۔ دنیا کے اندر گناہوں سے روکتی ہے، گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ تو دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر رب کی یاد ہے اور رسول اللہ کی یاد ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر نماز کو قائم کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز کو نہیں پڑھتے، ہم نماز کی جو ہے نا وقت نہیں دیتے، پابندی نہیں کرتے۔ ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنی پابندی ہے۔ ہمیں جو ہے وقت ملا نماز پڑھ لی، اگر جماعت سے جو ہے نا رہ بھی گئے تو کوئی دل کے اندر خیال نہیں آتا یار میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، وہ زیادہ ثواب ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو نہیں فکر رہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، اے میری امت نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پھر بتاؤ رسول اللہ کی تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو ہم نے رسول اللہ کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کتنا راضی کیا۔ پھر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو پھر بتاؤ جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہاں نماز کی طرف نہیں آتے، تو پھر بتاؤ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کو ایک کانٹا جب چبھ جاتا ہے، لگتا ہے نا، تو جتنی تکلیف اسے ہوتی ہے مجھے بھی اتنی ہوتی ہے۔ دیکھو کانٹے اب چھوٹی سی چیز ہے، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جب نماز نہیں پڑھتے تو میرے نبی جو ہیں کتنے پریشان ہوتے ہوں گے کہ میری امت میری اتنی قیمتی نماز تھی، اتنی عظمتوں والی نماز تھی، اتنی برکتوں والی نماز تھی، تو اس کو ہم نے کیوں چھوڑا؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک تک نہ پہنچ سکے تو ہم دعوے کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے۔ دیکھو ہم جو ہے نا 5 وقت جو ہے رب کے سامنے سر نہ جھکا سکے، 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے، جو آدمی 5 وقت سر نہ جھکا سکا وہ رسول اللہ کے لیے کیسے جو ہے سر کٹائے گا؟ جو آدمی سر نہیں جھکا سکتا وہ جو ہے نا سر کیسے کٹائے گا عشق رسول کے لیے؟ تو آئیے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، یہ بہت عظمت والی نماز ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو رب کے خلیل ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا دل اتنا دھڑکتا تھا، اتنا جو ہے نا دور دور تک سنائی دیتا تھا، کیونکہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کے اندر خوف الہی ہوتا تھا، رب کا خوف ہوا کرتا تھا۔ جب خلیل بھی تھے ان کے اندر اتنا خوف تھا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب جو ہے نا اذان ہوتی، جب نماز کے لیے جاتے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، آپ کانپنا شروع ہو جاتے۔ ہاں دیکھو نا آپ کتنے دلیر تھے، اتنے دلیر تھے، اتنی شجاعت والے تھے، اتنی بہادری والے تھے، بڑے بڑے کافر دیکھ کر آپ کو کانپتے تھے۔ لیکن جب رب کی اذان ہوتی، جب رب کی اذان نماز کی طرف چلتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، خوف طاری ہو جاتا، کانپنا شروع ہو جاتے۔ تو کسی نے پوچھا اے علی کیوں کانپتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا اس لیے کانپ رہا ہے، اس لیے جو ہے میرا دل جو ہے کانپ رہا ہے کہ اس کی امانت کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں علی اس کا حق ادا کرے گا کہ نہیں۔ ہاں پہلی بات تو ہم نماز کے اندر جو ہے سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر بتاؤ جو آدمی نماز بھی پڑھتا ہو، شیر خدا بھی ہو، علی بھی ہو، حیدر کرار بھی ہو، فاطمۃ الزہرا کا شوہر بھی ہو، حسن و حسین کا والد بھی ہو اور جنتی بھی ہو، رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی جنتی ہے، جب وہ جنتی ایسے جو ہے نا رب کے سامنے کانپتے تھے، تو ہم جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر بھی ہمارے دل نہیں کانپتے، ہمارے دل پھر بھی نہیں کانپتے، کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں ہم نماز پڑھتے؟ ہم دنیا میں آئے
کس لیے تھے؟ تو پھر دیکھو نا، دنیا کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جتنے درخت ہیں جس لیے پیدا ہوئی ہے وہ چیزیں دے رہے ہیں، جو پودے ہیں جو پھلدار ہیں، جو چیزیں ہیں وہ تو اپنا حق ادا کر رہی ہیں۔ تو پھر بتاؤ انسان تو کس لیے دنیا میں آیا تھا؟ تو کیا حق ادا کر رہا ہے؟ تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہی سمجھے کہ وہ ہم سے جو ہے پتھر بہتر ہیں۔ ہاں، جو ہم دنیا میں آئے تھے حق ادا کرنے کے لیے، رب نے جو کہا تھا تو ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے، تو پھر بتاؤ پھر قیامت والے دن کیا حال ہوگا؟ تو آئیے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اسی کے اندر بھلائیاں ہیں۔ دعا کہ اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔